إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے. چند ایام باقی. یہ آیا اس لیے تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. سالانہ تربیتی پروگرام ہے قائم ہوتا. اگر آپ مناسب سمجھیں قریب آئے، اگر مناسب سمجھیں شام کے خلاف نہ ہو میٹھے والے ساتھ کسی آ جاؤ کچھ یہاں پہ آؤ، کسی تشریف لے آؤ. میں رمضان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کے بعد تربیتی پروگرام ضروری ہے، اور یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس میں نیکی کی مواقع اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا اور گناہوں کے مواقع کو بہت کم کر دیا. فطری طور پر مسلمان نیکی کی طرف اس مہینے میں راغب ہوئے، اس لیے شیاطین کو بند کر دیا جائے. سرکش بڑے بڑے شیاطین انہیں بند کر دیا جائے. میں رمضان ایسا حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری میں، لیکن بعض لوگ ان حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. شیاطین کو بند کیسے کیا جا سکتا، جھگڑا کیسے جا سکتا. حالانکہ جب سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات قرآن میں اور تفاسیر میں موجود ہو. جنات کے حوالے سے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے انہیں خاص کیا گیا، ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگائی گئی، اور وہ جنات ہی تھی. شیاطین جنات میں سے ہی. جب ان سے تعمیر کا کام لیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بند کرنا یا بولنا عقل میں آتا ہے. کون سی اس میں بات. ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے شیطان پھر ضرب سے کہا کہ نماز کے اندر بندے کے خیالات دوسری طرف دوڑتا ہے. وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو پکڑ لی
اور میں نے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، تو پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد ہے کہ اللہ جو حکومت مجھے دی ہے یہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی حضور نے بند نہیں کیا اس چیز، اگر آپ میں نے قابو کر لیا تھا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں کھجوریں پڑی تھی، وہ کمرہ بیت المال کا تھا، وہاں مسلمانوں کا عشر، صدقات، خیرات اکٹھے ہوتے تھے، یعنی وہ بیت المال کا کمرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو کھولا اور دیکھا تو فرمایا کھجوریں تو جو اسٹاک تھا وہ کم ہوتا جا رہا، روزانہ میں دیکھتا ہوں کھجوریں پہلے سے کم ہوتی ہے، اس کو کون لے جاتا ہے، کون اٹھاتا ہے؟ ذرا پہلا تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے قرآن کو کھڑا کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازوں کی چیتوں سے شیاطین نے کئی شکلیں بدل کے اندر داخل ہوئے اور کھجوریں کھانا شروع کر۔ تو اس طرح کے واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام نے مجھے ساتھ لیا اور آؤ چلتے ہیں۔ رات کے وقت ہم مدینہ سے باہر چلے، آگے پہاڑ تھی، تو نبی علیہ السلام نے پہاڑ کے پاس مجھے روکا اور ایک دائرہ لگایا اور فرمایا جب تک میں واپس نہ ہوں اس دائرے سے باہر نہیں جانا، اور خود پہاڑ کے دوسری طرف چلے گئے، حتیٰ کہ فجر کا وقت بالکل قریب ہو، میں ساری رات دائرے میں بیٹھا، تو پھر حضور تشریف لے آئے۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ سے کتنی دیر اور تاخیر؟ آپ نے فرمایا آج مجھے جنات نے واز کے لیے دعوت دی ہوئی تھی کہ میں انہیں واز کرتا رہا، خطاب کرتا رہا۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے حدیث میں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ شیاطین کو باندھنا یہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے بین اللہ، لیکن بندے سوالات کرتے ہیں، خاص کر جو ملحدین لوگ ہیں، خاص کر جو قرآن و حدیث کی مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، وہ ایسی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن پاک کا تو وہ اڑا نہیں سکتے، انہیں پتہ ہوتا ہے ماحول کا کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو وہ حدیث کو اپنے ستم کا، اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، کیونکہ عوام الناس کی نظروں میں حدیث کے بارے میں وہ اہمیت، وہ مقام، وہ درجہ، وہ شان جو اللہ نے بخشی ہے وہ ہم منوا نہیں سکتے، وہ ہماری قصور ہے، ہماری غلطی ہے، ہم حدیث کا وہ درجہ منوا نہیں سکے عوام۔ حالانکہ حدیث اور قرآن پاک تین ہونے میں دونوں برابر ہیں، لہذا حدیث کے حوالے سے بہت احتیاط برتا گیا۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی حضور سے مطالبہ ہی نہیں کیا، جب حضور نے کوئی مسئلہ بیان کیا حدیث کی صورت میں حضور نے بتلایا تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنائیں، یہ تو حدیث ہے، قرآن پڑھیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور حدیث دین میں برابر ہے، شان درجے میں اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک درجہ ہے وہ کلام اللہ ہے، لیکن حدیث بھی اللہ کی وہی ہے، اس پر بھی اسی طرح ایمان رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ شیاطین کو بند کر دیا جائے۔ جب حدیث میں آ گیا تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے، شیاطین کو بند کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مساجد کی رونق جو ہے وہ بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ ہمارے رمضان کے علاوہ وہ نمازی وہ لوگ مسجد کی وہ رونق نہیں ہوتی جو ہمارے رمضان میں ہوتی ہے۔
تو اس کا مطلب ہے شیاطین بند ہے تو تبھی ہے نا، لیکن عصر کے وقت 6 بجے آپ یہاں کب ہوتے، رمضان نہ ہوتا تو آپ کو یہ اکٹھا کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ شیطان کے بند ہونے کی وجہ سے۔ شیطان بند ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے آزاد تھے، کھلے ہوئے سے۔ شیطان بند تھا، اس کا قبضہ آپ پہ بہت کم تھا، آپ تشریف لے آئے، تو یہ دیکھی کہ مواقع زیادہ کر دیے گئے۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں شیاطین بند ہے، علماء کہتے ہیں حدیث میں ہے، تو ہم کہتے ہیں حدیث ہے تو حق ہے، پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ مجھ سے یہ بات پوچھتا ہے شیاطین بند ہے نا، نکاح کا موقف ہے یا مسلمانوں کا موقف ہے، علماء کا موقف ہے، حدیث ہے کہ شیطان بند۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پورا ماہ رمضان میں ایک نماز نہیں پڑھی، مسجد میں آئے ہی نہیں، تو پھر شیطان جب بند تھا تو مجھے تو آنا چاہیے۔ یہ اب حدیث کا مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے، تو جو پھر حدیث کا مذاق اڑاتا ہے اس کا جواب، کیونکہ وہ عقلی ہے نا، یہ اعتراض عقلی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ جب حدیث میں آ گیا سمعنا و اطعنا، ہم نے مان لیا شیاطین بند، امر واقع بھی ایسا ہے، ہم ماحول دیکھ رہے ہیں شیاطین بند ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان جب بند ہے تو میں تو پورا ماہ رمضان نہ میں نے روزہ رکھا اور نہ میں مسجد میں آیا، تو پھر شیطان بند ہے تو پھر میں نے مسجد میں آیا کیوں نہیں اور روزہ رکھا؟ میں نے کہا یہ کوئی مشکل سوال ہے، انہوں سے سوال بڑا کھڑا ہے کہ جب میں پوچھوں گا مولوی سارے لاجواب ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل آسان ہے، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ تو مسئلہ بالکل آسان ہے، شیطان بند ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے نماز نہیں پڑھی، مسجد میں آیا نہیں۔ میں نے کہا اس لیے تو آیا نہیں کہ شیطان بند ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا تو مسجد میں آتا نا، اگر تو کھلا ہوتا تو آتا نا، تو بند تھا، کیوں شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے۔ اب شاید تو کیسے کھاتا؟ تیرے ہاتھ تو بندے ہوئے، تو جھگڑا ہوا تھا، ہے اس کا مطلب میں شیطان ہوں؟ تو میں نے کہا شیطان تو ہی اور کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیاطین جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ میں نے کہا تو ہی تو بندہ ہوا تھا، تو ہی تو جھگڑا ہوا تھا، تو ہی تو اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا تھا کہ تو جھگڑا ہوا تھا، اس لیے تو نماز میں نہیں آ رہا تھا کہ تو جھگڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، کھلا ہوتا تو آتا۔ کیسے اللہ نے دل کی زنجیریں لگا۔ تو ماہ رمضان کے آنے کا مقصد ہمارے اندر تقوی کا جو ہے حصول ہے۔ اب ماہ رمضان آخر میں ہے، ہم یہ دیکھیں مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہوتا۔ جس طرح آپ تجارت کے معاملے میں سیاح اور سمجھدار ہیں، گھریلو معاملات میں آپ سمجھدار ہیں، اسی طرح آپ اس معاملے میں بھی سمجھدار بنیں۔ سوچیں کہ ماہ رمضان جو گزر رہا ہے، جو اس کے لیے یہ آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، رزگاری آپ کے اندر آ چکی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو چکی ہے، نیکی سے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کے دل میں گناہ کی نحوست اور نفرت اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد آپ گناہ نہیں کریں، یا جس حالت میں آپ پہلے تھے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اگر آپ پہلے جو گناہ کرتے تھے، اگر آج وہ آپ نے چھوڑ دیے اور ایک ان گناہوں کے قریب نہیں جانا، تو پھر سمجھے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا آپ کو فائدہ پہنچا ہے۔ وغیرہ وہ حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور بڑی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما، آپ کے ممبر پاک کی 3 سیڑھی ہے۔ یہ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں یہ ممبر یعنی کہ الٹ سمت پہ تھے۔ ہمارے سیڑھی کا رخ اس طرف ہے، حضور کے دور میں ممبر کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے، پیچھے سے سیڑھی ہوتی تھی۔ آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے حضور خطاب کرتے تھے،
یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آخری سیڑھی، آخری سیڑھی اوپر والی سیڑھی، نیچے والی نہیں. جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ سیڑھی نہیں ہے جس پہ حضور خطبہ دے. حضور آخری سیڑھی پہ خطبہ دے، پیچھے سے ممبر میں تشریف لاتے ہیں. پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی اور تیسری سیڑھی پہ آ کے حضور کھڑے ہوتے اور خطاب کرتے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں پھر یہاں ہم کیوں کھڑے ہیں؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، لاجک ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے ممبر کو اس طرح کر دیا جس طرح آج بڑھا ہے. انہوں نے کہا وہاں میں کیسے کھڑا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے؟ میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میرا ادب احترام کا یہ تقاضا ہے کہ میں ایک سیڑھی نیچے اتروں، آپ ایک سیڑھی نیچے اترا. جب آپ وفات پائی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں وہاں کیسے کھڑا ہوں جہاں حضور اور صدیق کھڑے ہیں. وہ اس نیچی سیڑھی پہ آ اس پر آپ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت سے ایسے ہی شروع ہوا ہے اور اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن عرب میں آپ کی جو ہے وہ ممبر اسی صورت میں ہوتا ہے کہ خطیب آخری سیڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے. حرم شریف میں بھی ایسا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی بھی ایک بات ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. ہمارے یہاں جو کہ برصغیر میں ادب زیادہ ہے، ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں ادب احترام کے ہم زیادہ تھوڑے سے حدیث بھی ہیں. تو اور کچھ ہے یا نہیں ہمارے پاس، برن ادب احترام اکرام جو ہے وہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ. تو ہم وہیں کھڑے ہیں آج تک جہاں سیدنا عمر کھڑے. جب سیدنا عثمان آئے پیغمبر کی شہادت کے بعد تو انہوں نے ممبر کو پھر دوسرا رخ دیا اور جا کے آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے جہاں حضور کھڑے ہوئے. تو صحابہ نے پوچھا سیدنا صدیق ہے وہ ایک سیڑھی نیچے اترے، سیدنا عمر ہے ایک اور سیڑھی نیچے اترے، تو آپ پھر اوپر تشریف لے گئے. فرمایا پھر میں زمین کھودوں، حضرت عمر سے بھی نیچے جانے کے لیے زمین کھودنا پڑے. پھر میرے بعد جو آئے گا وہ نیچے تہ خانے میں جائے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ اس سے نیچے جائے گا. تو فرمایا میں آپ کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، جہاں حضور کھڑے ہوئے وہاں کھڑا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اتباع کا انداز ہے. وہ ادب کا انداز تھا اور یہ اتباع کا انداز ہے. فرمایا انہوں نے ادب کے انداز کو بنایا، اگر میں ادب کے انداز کو بناتا ہوں تو یہ نیچے جانا پڑے گا. تو پھر قیامت تک ایک سیڑھی ہر میں آنے والے خطیب کے لیے نیچے جانا پڑے. تو میں حضور کی سنت کو اثر نو وہی سنت وہی طریقہ جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے یہ بھی اتباع ہے اور یہی اتباع. تو نبی علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو آمین کہی، پھر دوسری پر آمین، پھر تیسری پر آمین. صحابہ کرام نے اس آمین کی آواز کو سنا کیونکہ حضور دل میں آمین کہتے تھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا افطاری کے انتظار میں بیٹھے؟ ہاں توجہ میری طرف ہو رہی ہے. افطاری باہر ہے، ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہی تو سنت ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو اتباع ہے اور یہی ہے سب کچھ. جو بندہ کھا نہیں سکتا جب تک حضور کی اجازت نہ ہو. کیا خیال ہے؟ یہی تو روزہ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے. حلال چیزیں سامنے موجود ہوں لیکن بندہ کھا نہیں سکتا. اس لیے حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں. جتنی قیمتی چیزیں، جتنی مزیدار چیزیں آپ کے سامنے پڑی رہیں، آپ لقمہ نہیں اٹھا سکتے. بس یہی سکھانا ہے آپ کو ماہ رمضان میں کہ جیسے اللہ اس کا سر روکے ایسے رکتے ہیں جیسے اب رک کے بیٹھے. جیسے حلال چیزوں سے روک گئے ہیں حرام سے بھی رک جاؤ. مسلمان کا روزہ ساری زندگی کا روزہ ہوتا ہے اور وہ روزہ حرام چیزوں سے ہوتا ہے. حلال چیزوں سے رکنے کا نام یہ روزہ، یہ تربیت ہے.
تاکہ تم حرام چیزوں سے رکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جب اللہ اس کے رسول کے کہنے پر حلال چیزیں نہیں کھا اور پی رہے تو اللہ اس کے رسول کے کہنے پر حرام تو چھوڑ دو۔ حرام چھوڑنے کی تربیت ہے حلال چھڑواؤ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کا نام دین ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، ہر سیڑھی پہ جاتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا؟ آمین۔ آمین پوچھی گئی، آہستہ نہیں گئی۔ آہستہ آمین دعا کے بعد اس کا کوئی تصور میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں دعا جاری ہوگی وہاں آمین بھی جاری ہوگی۔ دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی ہے۔ جب دعا اونچی ہو رہی ہے آمین اونچی ہوگی۔ جب فاتحہ اونچی پڑھی جا رہی ہے تو آمین بھی اونچی ہوگی۔ جب فاتحہ دل میں ہوگی آہستہ تو آمین بھی آہستہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آمین آہستہ نہ کہیں، ہم کہتے ہیں دعا کرنے والا دعا آہستہ کرے تو آمین بھی آہستہ ہو۔ جب دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی ہے۔ دعا کے آخر پہ مہر تو آمین ہے، مہر آمین ہے نا، اصل مہر تو آمین ہے۔ آمین کی بڑی حکمت ہے، یہ دعا پر مہر ہے۔ یہاں پر آگے دعا ختم ہوتی ہے آمین پر، اور جب اللہ کے سامنے دعا ایک بندہ کرے گا آمین سارے کہیں گے تو سب کی مہر کے ساتھ، سب کی گواہی کے ساتھ، سب کے دستخطوں کے ساتھ وہ دعا اللہ کے پاس جائے گی۔ اور اتنے بندوں کے دستخطوں کو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، بھائی کب معاف کرتا ہے۔ ایک میں آمین کے حوالے سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں یہ جو سیدن کے تھے، آپ جانتے ہیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، آپ جانتے ہیں نا یہ جو سیدن میں رہتے تھے، جانتے ہیں آپ؟ بھائی میں آپ نے آپ سے پوچھا ہے سعد بن وقاص کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جو سیدن کے ملک تھے، جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں مجھے واقعی کو پتہ نہیں جو سیدن ہی رہتے ہو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب صحابی رسول کا نام آتا ہے نا تو یہ بھی ایک اپنی نسل کو کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، تاکہ بچوں کو آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ کسی پاکیزہ ہستی کا نام آ رہا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پڑھائیں جیسے قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی اور بڑے پیارے ہیں۔ یہ غزوہ احد میں تھے، سویرے غزوہ احد کا معرکہ ہونا تھا تو سیدنا عبداللہ بن جاش فرمان لگے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے کہ میں آپ سے ایک علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آج وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دونوں علیحدہ ہو۔ فرمایا میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس لیے علیحدہ بلایا ہے کہ میری دعا پہ آمین کہیں۔ دعا میری ہوگی، آمین سعد بن ابی وقاص کی ہوگی، مہر آپ کی ہوگی، شہادت آپ کی ہوگی، گواہی آپ کی ہوگی، میری دعا پہ ایڈ آپ کا ہوگا، آمین کا لفظ آپ کا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ جیسا بندہ آمین کہے تو اللہ راضی نہیں کرے۔ یہ آمین کا اہمیت و خاصیت ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں پھر اگر دوسری آپ دعا کریں گے تو میری دعا میں بھی کروں گا۔ گھٹ آپ بھی نہیں ہے، شان آپ کی بڑی زیادہ ہے، آپ بھی آمین کہیں گے میں بھی کہہ دوں۔ ہم آؤ پھر علیحدہ ہو جائے، دونوں علیحدہ ہو جائے، دونوں کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی، آگے فرمایا اجیبت دعوتکما، میں نے دونوں کی دعا قبول کر لی۔ دعا ایک نے کی قبول، دو کی کر۔ یہاں لکھا ہے مفسرین کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تب اللہ نے اجیبت دعوتکما کہ دونوں کی دعا قبول ہو۔ یعنی جو آمین کہنے والے ہیں وہ سمجھے کہ وہ دعا میں شامل ہے، وہ داخل ہے، وہ بھی دعا ان کی طرف سے بھی ہے کہ جو مانگ رہا ہے یا اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قبول فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی
کہتے ہیں پھر پہلے دعا میں کروں کیونکہ آپ نے خاص دعا کرنی ہے، آپ نے علیحدہ مجھے بلایا ہے، پہلے پھر میں دعا کروں گا۔ میں دعا فرمایا اے اللہ، دعا کرنے لگے اے اللہ کل کافروں سے مارکا ہو تو میری لڑائی ایسے بہادر، ایسے جرأت والے، دلیر، شجاع جنگجو سے میری لڑائی ہو، کسی بزدل کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، کسی دلیر کے ساتھ میری لڑائی ہو۔ تو یا اللہ پھر دوسری میری دعا یہ ہے کہ مجھے اس پر غالب بھی کرنا ہے۔ دعا بھی مرضی بھی پنجابی جادر کا حلوے کا خیر بھی دے ہوئی حلوے کا دعا بھی اور مرضی کی دعا، یہ بے تکلفی کی علامت ہوتی ہے، یہ رب سے محبت ہے، یہ پیار ہے۔ یا اللہ کل کسی بزدل کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، کسی دلیر کے ساتھ میری مقابلہ ہو، میرا مقابلہ ہو، ٹکراؤ ہو۔ اور دوسری میری گزارش دعا درخواست یہ ہے کہ غلبہ اس کو نہ ہو، غلبہ بھی مجھے ہو۔ تیسری دعا ہے کوئی غریب نہ ہو اور مار کے بھی کوئی شے ہی نہ لگے، مالدار ہو کافر، اس کو مال شال ہو، اس کا مال مجھے ملے، تکڑا بھی ہو، دلیر بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور غلبہ بھی میرا ہو، اور میں اس کو ماروں، پھر اس کا مال میں سنبھالوں۔ فرمایا عبداللہ بن جاش رکھا ہو نہ آپ ہی، حضرت عبداللہ بن جاش نے آپ ہی کیا ہے، فرماتے ہیں آپ تم دعا کر دو، میری تو ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن جاش من گئے اللہ میری دعا بھی اسی بندے تیرے بندے صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کسی دلیر کے ساتھ ٹکراؤ، بزدل آدمی نہ ہو، مال والی بھی شرط کوئی نہیں ہماری کہ مالدار ہو، یہ شرط بھی کوئی نہیں، یا اللہ یہ شرط بھی کوئی نہیں کہ میں ہی غالب آ جاؤں، کوئی گل نہیں، کوئی غالب آ جائے، لیکن اگر وہ غالب آ جائے تو پھر میں شہید ہو جاؤں، اگر شہید ہو جاؤں تو پھر اتنا شہید تو ہو کہ کان الگ ہو، ناک الگ ہو، تو دونوں قیامت والے دن جب میں تیرے سامنے پیش ہوں، وہ کان اور وہ ناک میرے ہاتھ میں ہو کٹا ہو، اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ بن جاش یہ کس لیے لے کے آئے ہو کٹے ہوئے یہ چیزیں، تو میں کہوں ھذا فیک وفی رسول، یہ تیری محبت میں ہوا ہے، تیرے رسول کی محبت میں ہوا ہے۔ حضرت سعد یہ واقعہ سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ سعد کے بیٹے اکٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ابا جی کوئی خاص واقعہ سناؤ۔ فرمایا آؤ تمہیں میں حضرت عبداللہ بن جاش اور اپنی دعا سناتا ہوں۔ یہ دعا کا واقعہ وہ سنا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ فرمایا بیٹو اللہ کی قسم جیسے میں نے کہا میرے ساتھ ویسے ہوا، جیسے عبداللہ نے دعا کی ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ بن جاش کے ناک اور کان دھاگے میں پرے ہوئے لٹکے ہوئے میں نے دیکھے میرا، جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہی دیتا ہے، جو مانگتا ہے جیسے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زندگی کا آخری حج کیا، حج کے بعد فارغ ہوئے، مینا سے نکلے، وادی بطحاء میں جا کے ریت کے ٹیلے پہ کپڑا بچھایا اور بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، فرمایا اے اللہ تیرا بندہ عمر بوڑھا ہو گیا، مان گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، اور اے اللہ حکومت اسلامیہ پھیل گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیرا عمر کسی قبر میں آ گئی کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے کہ اتنی لمبی چوڑی حکومت ہے میری، کہیں میرے ذہن میں کوئی بات نہ آ جائے، وہ بات آنے سے پہلے اب عمر کو اپنے پاس بلا لے، اب تو خوش ہے کہ دین پر ہو، اسلام پر ہو، عاجزی پر ہو، نثاری پر ہو، مجھے اٹھا لے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سیدنا عمر کی دعا کے انداز کو دیکھ رہے تھے اور ہر صحابی کہہ رہا تھا
اب یہ دعا چڑھی ہی چلی، اب یہ دعا قبول ہوئی ہوئی۔ اب عمر ہمیں زیادہ دیر نہیں رہے، ان کا ہاتھ کو دعا کرنے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے مدینہ میں، آتے ہی لوگوں اکٹھا اور خطبہ صاحب فرمایا لوگوں، میں نے سنت کو سنت سمجھ کے قائم کیا، فرائض کو فرائض سمجھ کے قائم کیا، میں نے عدل و انصاف سے دنیا کو کوشش کی کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت جناب کرو، اور اگر آپ کو پھرتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر نے نیکی کا ماحول نہیں دیا، سنت کا ماحول نہیں دیا، فرائض کا ماحول نہیں دیا، دین کا ماحول نہیں دیا۔ اگر کوئی پھرتا ہے تو بدبخت ہی پھر سکتا ہے، وگرنہ میں نے پوری سلطنت میں اسلام کا، دین کا، شریعت کا ایک ماحول دے دیا ہے۔ یہ جو ماحول آج آپ کو نظر آ رہا ہے، مساجد کی رونق، تراویحوں کی رونق، یہ عمر فاروق کی محبت ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ انداز ہے کہ لوگ مسجد نبوی میں کئی جماعتیں کرواتے تھے، آپ نے ایک جماعت کروا کے مسجد نبوی کی طرف رونق کو دوبالا کرے۔ جب ایک جماعت پر پوری جماعت کو اکٹھا کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد میں آیا کرتے ماہ رمضان میں، تراویح کی دیکھتے رونقیں، تراویح کی دیکھتے روحانیت، تو فرماتے ہیں اللہ عمر فاروق کی قبر کو روشن کر دے، اے اللہ عمر فاروق کی قبروں کو روشن فرما دے، اس کی قبر کو، جس نے ہماری مساجد کو روشن کیا، جس نے ہماری مساجد کو رونق بخشی۔ آج بھی سیدنا عمر اور سیدنا علی کو ماننے والوں کی مسجد ماہ رمضان میں پار رونق ہوتی ہے، اور مسجدوں میں نور برس رہا ہوتا ہے، قرآن کی رحمت کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، اور پورے ملک میں جا کے دیکھیں امام برگاہیں اور رافض کی مساجد رات کو بند ہوتی ہے، تراویح کے نور سے فارغ ہے، قرآن کے نور اور قرآن کی تلاوتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجدوں سے قرآن کو اٹھا لیا ہے، قرآن نہیں وہاں پڑھا جاتا۔ سب سے کم جن مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ رافضیوں کی مساجد، رافضیوں کی وہاں پر گئے، وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ شعبہ حفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، شعبہ ناظرہ بھی اس اہتمام اسلام کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، قرآن پڑھ کر تجھے کبھی نظر نہیں آئے گا، ماہ رمضان پورا گزر جائے گا۔ مجال ہے جس طرح محرم روتے ہوئے گزرتا ہے، رمضان اللہ کی قسم سوتے ہوئے گزرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے سینے منور ہے قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے، وگرنہ ان کے سینے بجھ گئے، سیاہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کے سینوں میں قرآن ہے ہی نہیں۔ پوری ملت میں قرآن پاک کا حافظ اور قرآن کا قاری آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور سنت پر کہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، عورتیں قرآن کی حافظ ہیں، عورتیں اور سنت کی عورتیں قرآن کی حافظ ہیں، بچیاں قرآن پاک کی حافظ ہیں، بچے 8-8 سال کے، 6-6 سال کے بچے۔ میں نے ایک گھر رہنا جانتا ہوں، ضلع گجرات میں گھر ہے، یقین جانے آپ جائیں تو وہاں جب بچہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے تو وہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، ماں قرآن کی حافظ ہے۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے نا 3-4 سالوں بعد ماں قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہے، گودی میں وہ بچہ کھیل بھی رہا ہے، ساتھ الف لام میم یاد کر رہا ہے۔ یقین جب 4 سال کے بچے کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے سینے میں 10 پارے محفوظ تھے، 10 پارے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی معجزات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے اے اللہ مجھے اب اٹھا لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ذی الحج میں ہی حج کیا تھا، ذی الحج پورا نہیں ہوا، عمر فاروق رب کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دعا جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ذرا میں جس سے یہ حدیث شروع ہوئی تھی اس حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث سن لیں اور اپنے گھربانوں میں جا کے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے، یہ لمحہ فکری ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے، محاسبے کا وقت ہے، آپ نے گھربان میں جھانکنے کا وقت ہے کہ میں اور آپ، ہمارا سٹیٹس کیا، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو آمین 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 کہے۔ بعد از خطبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف مغول ممبر میں جاتے ہوئے ہر سیڑھی پہ آپ
آمین کہتے گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو صحابہ نے دعا نہیں سنی تھی، دعا نہیں سنی تھی، آمین سنی، دعا نہیں سنی تھی، آمین سنی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئی اور جبریل نے آگے دعا کی تھی، اس دعا پر میں نے آمین کی۔ بس یہی آپ فکر ذرا اس پہ غور کریں، جب اللہ نے جبریل کو خود بھیجا ہو اور اسی دعا کے لیے بھیجا ہو، دعا کرنے والے جبریل ہو اور محمد مصطفیٰ کی آمین کی ہو، اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اس دعا کی حیثیت کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے میری ماں کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے میرے باپ کی دعا ہے، مجھے فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں نے میرے لیے دعا کی، آج وہ دعا مجھے نظر آ رہی ہے، یہ جبریل کی دعا ہے، اوپر آمین کی مور محمد مصطفیٰ کی۔ وہ بندہ سوچے جو اس محفل اور مجلس میں موجود ہے، جس نے روزے نہیں رکھے، صحت ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھے، سحری افطاری کی فراوانی کے باوجود روزے نہیں رکھے، اللہ کی نعمتیں ساری ہونے کے باوجود وہ روزے نہیں رکھ سکا۔ کوئی کہتا ہے مزدوری کرتا ہوں جی کیسے روزہ رکھوں، کوئی کہتا ہے میں تنور کی ڈیوٹی دیتا ہوں میں کیسے روزہ رکھوں۔ کیونکہ ایک سعودی عرب میں پورا ایک مسئلہ چھپا تھا تنوروں کے حوالے سے کہ جو لوگ وہاں ہوٹلوں میں تنوروں پہ کام کرتے ہیں، روٹیاں لگاتے ہیں، وہ ہر وقت آگ میں ہیں، تو وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یا روزہ انہوں نے وہاں پر نا سوال کیا تھا کہ ہم ہر وقت آگ پہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے علماء کچھ گنجائش نکال ہے کہ روزہ ہم نہ رکھ سکتے۔ یاد رکھیں جتنی مشقت سے روزہ ہو ثواب بھی اتنا ہی ہوگا، اجر بھی اتنا ہی ہوگا، اور اجر کون دے گا؟ اللہ۔ کتنا دے گا؟ الصوم لی وأنا أجزي، روزہ میرے لیے میں جزا دوں گا۔ کتنی جزا دوں گا؟ اس کے ساتھ محدثین مفسرین نے لکھا ہے جتنی بندے کو جنت میں جانے کے لیے اجر چاہیے گا ہوگا، اللہ اتنے کی اجر عطا کرے گا۔ بخشش کے لیے، نجات کے لیے جتنا تمہیں اجر چاہیے اللہ اتنا عطا فرمائے۔ روزہ آپ کو لیے جہنم اور آپ تمہیں ڈھال بن جائے، روزہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ آج بھی وقت ہے توبہ کا، آپ کر سکتے ہیں توبہ، کل سے روزہ شروع کر دیں، اور جو رہ گئے وہ توبہ کر کے خیر رمضان کے بعد رکھیں، اور ادھر نہ چھوڑنے کا عزم اور وعدہ کریں۔ ذرا تصور کریں اس دعا کی حیثیت پر، کون کہہ رہا ہے؟ جبریل، اور آمین کی مور کون لگا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کرے، بس وہی بندہ غور کرے جو روزے نہیں رکھتا، جو روزہ چور ہے، جو روزوں میں کھاتا ہے، روزوں میں پیتا ہے، اور خاص کر وہ بندے جو چڑی روزہ رکھتے ہیں، دوپہر کے وقت کہتے ہیں رکھا تھا جی، مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا میں گیا نا وہاں، میں نے خواب میں مجھے دو فرشتوں نے کہا اس پہاڑی پہ چڑھے۔ میں نے کہا اتنا اونچا پہاڑ ہے میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ چڑھنے کی کوشش کریں، ہم مدد کے لیے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ فرشتوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، خواب میں مجھے پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھایا، میں نے دوسری طرف دیکھا تو چیخنے اور پکارنے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کتے بندے بھونک رہے تھے جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا خواب میں جبریل سے، فرشتے سے، کہ یہ بھونکنے کی آواز ہے؟ فرمایا یہ چڑی روزے والے ہیں، یہ وہ روزہ جو روزہ رکھ کے چھوڑ دیتے کھول وقت سے پہلے، کہتے ہیں ہم چڑی روزہ رکھا ہوگا۔ یہ جو روزہ وقت سے پہلے کھول لیتے تھے یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ بھونک رہے ہیں۔ جو روزہ وقت سے پہلے کھولے وہ بھونک رہا ہے، جو رکھتا نہیں اس کی حالت کیا ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگا؟ ہم نے اس عبادت کو بھی معمولی جان لیا، معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی حالت کیفیت کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرے، کب ڈرنے کا وقت ہے، کب توبہ کا وقت ہے، کب معافی مانگنے کا وقت ہے۔
آپ کی عمر کا ایک حصہ تو گزر چکا ہے، زیادہ گزار چکے ہیں ہم، تھوڑا رہ گئے۔ بندہ غور کرے جو 50 سال پہ پہنچ چکا ہے اس کی عمر کا ایک زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی اتنی عمر ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ تو یقینی ہے نا کہ جو گزر گیا وہ زیادہ ہے، جو رہ گیا وہ تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کتنا تھوڑا ہے وہ ایسے وقت گزارتا ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے۔ سیدنا علی تو فرمایا کرتے تھے ہم نے تو اس کو طلاق دے دی ہے بھائی دنیا میں۔ پوچھا گیا بات طلاق کیوں؟ فرمایا کسی کے ساتھ وفا کی ہو تو بندہ رکھے اس کو۔ جب کسی کے ساتھ وفا ہی نہیں کرتی، نہ باپ کے ساتھ نہ دادے کے ساتھ، کہاں ہے وہ آپ کے باپ دادا؟ سب کو چھوڑ کے چلے نہیں۔ یقین جانیے اسی دن تقسیم کرنے والے کی نیت، اسی دن حصے بندے جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور اسی دن لڑتے دیکھے ہیں بندے حصوں پر جن کے لیے سب کچھ آپ کرتے ہیں اپنی آخرت سے۔ کل پرسوں کی یہ بات ہے کہ بندے کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اس نے ساری زمین پوتوں کے نام چڑھا دی، پوتوں کے نام، بیٹے کے نام بھی نہیں، پوتوں کے نام۔ اسے پوچھا گیا وہ پوتوں کے نام کیوں؟ کہتا ہے میں مر گیا تو پیچھے یہ بیٹیاں حصہ نہ لے لیں، وقت سے پہلے اس نے پوتوں کے نام چڑھا دیے تاکہ بیٹیاں حصہ نہ لیں۔ میں نے کہا بیٹیاں حصہ اگر لے لیں اور آپ مر جائیں اور بیٹیاں پیچھے حصہ لے لیں تو آپ کا نقصان، لے لیں تو آپ کا نقصان ہوگا۔ بھئی آپ جس بیٹے کو دے رہے ہیں 6 بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں، قبر تو یہیں سے تپ رہی ہے، قبر تو ضرور بن رہی ہے، قبر تو تپ رہی ہے، قبر میں آگ کا انتظام تو خود کر رہا ہے، بیٹے تو کیوں دیتا ہے اسے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹیوں کا بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، اور پہلی صف کے نمازی، جس بندے کی بات کر رہا ہوں وہ پہلی صف کا نمازی، پہلی صف کے نمازی باپ بزرگ، جب معاملات کے دیکھے تو 0، مجال ہے کہ بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دے دیں۔ مجھے بتائیں وہ اللہ نے ان کا حصہ بنایا، مقرر کیا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بڑی شریف ہیں، انہوں نے خود بھائیوں کو دے دی ہے۔ کوئی بھائی شریف نہیں ہے، بھائی سارے بدماش ہیں، کوئی بھائی بھی شریف ہو نا جو اپنا حصہ بہنوں کو دے دے۔ اور میں تو مرد ہوں، میں تو کما لوں گا، وہ صرف نازل اس سے لے لے، جو کمانا نہیں جانتی، کما نہیں سکتی، اس سے لے رہے ہو۔ تم معذور ہو، تم مرد ہو، نگران ہو، حاکم ہو، ہاتھوں میں قوت ہے، طاقت ہے، تم مزدوری کر سکتے ہو، قربان کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، باہر نکل سکتے ہو۔ وہ گھر کا جو روشنی ہے، گھر وہ جو چراغ ہے، جو گھر کی مخلوق ہے، جو گھر رہنے والی ہے، اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ باہر چوک کو چلو پہ آ کے مزدوری کرے۔ کبھی ایسا وقت بھی ہو، وہ ایک وقت آتا ہے نا حدیث میں واقعہ، قاضی کا وقت تھا، قاضی کے سامنے کیس آیا، 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ قاضی کے پاس ایک کیس آیا نا، تو اس نے عورت نے دعویٰ دیا کہ میرا حق مار میرے شوہر جو ہے پورا نہیں دیتا، جن سے خلاف کیس۔ جب قاضی کے سامنے عورت کو پیش کیا گیا تو گواہوں پہ نے کہا آپ گواہی دیں بھائی یہی عورت تھی جس کے حق مار میں تم گواہ ہو۔ انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں برقعے میں کون سی عورت، ہمیں تو نہیں پتا، ہم گواہ تھے اس کے نکاح میں، لیکن عورت کیا وہی ہے ہمیں نہیں پتا، لہذا اس کا پردہ کھولا جائے تاکہ ہم دیکھیں۔ شوہر کھڑا تھا، وہ کہتا تھا اتنا اخبار طے نہیں ہوا جتنا یہ مانگتی ہے۔ وہ کہتے میرا اتنا اخبار طے ہوا۔ اس نے کہا قاضی نے کہ اس کا پردہ کھولا جائے تاکہ گواہ اس کے چہرے کو دیکھے اور پہچانے کہ یہ وہی عورت ہے۔ جب پردہ کھولنے کی باری ہے تو شوہر کہنے لگا میں عورت کے دعوے کو قبول کرتا ہوں، جتنا یہ کہتی ہے اتنا ہی میں دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ پہلے تو اس نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری عورت کا میری بیوی کا چہرہ یاد کرے، میری غیرت گوارا نہیں۔ تو عورت نے کہا میں ذرا معاف کرتی تھی۔
میں سارے ہی معاف کرتا ہوں۔ تو جج نے فیصلہ لکھا کہ اس کے تاریخ کے سنہری واقعات میں اس واقعے کو لکھا جائے۔ فیصلے میں یہ بات لکھی تھی کہ غیرت ایسی ہوتی ہے، تم ان بیچاریوں سے حصہ لے کے بیٹھے ہو، غیرت مند ہو تم۔ اللہ کی قسم میرا تو ایسا دل کرتا ہے بعض دفعہ پتہ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے نا، پیچھے دیکھتا ہے بچیوں اور بہنوں کا حق کھانے والا شخص نماز پہ کھڑا ہو تو تکبیر تریمہ کہنے کو جی نہیں کرتا، اس بدبخت کے پیچھے یہ کھڑا ہے نماز کو، دعائیں کیسے قبول ہو، اظہار لمحات کیسے ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ بندہ تباہ ہو جائے۔ حضور کے اوپر مور لگائیے آمین کی، بتاؤ کہاں کامیاب ہوں گے جس کی ہلاکت پر محمد مصطفیٰ کی مور ہے، جو روز نہیں رکھتا رمضان کی، اس کی ہلاکت پر، اس کی تباہی پر، اس کی بربادی پر، اس کی نجاست پر، اس کی نحوست پر، اس کے برے ہونے پر محمد مصطفیٰ نے مور لگائی ہوئی۔ لہذا اپنے محاسبہ کی توبہ کیجیے، اس بد دعا سے نکلیے، بات اس مور سے نکلیے، ورنہ اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ روزے کے ساتھ محبت کیجیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔